اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شک اور غلط فہمیاں ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں، اور جن گھروں میں شک اور غلط فہمیاں پھیل جائیں وہ گھر گھر نہیں رہتے بلکہ وہ اجڑے ہوئے باغ بن جاتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کے درمیان اگر شک اور غلط فہمی جیسی لعنت آ جائے تو وہ گھر اجڑ جاتا ہے، وہ گھر باقی نہیں رہتا۔ راوی لکھتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے محل کے اوپر چہل قدمی کر رہا تھا تو اس کی نظر قریب ایک گھر پر پڑی جس کی چھت پر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کپڑے سکھا رہی تھی۔ تو بادشاہ اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اپنی ایک باندی کو بلایا، اس سے پوچھا کہ وہ لڑکی کون ہے؟ تو اس باندی نے جواب دیا کہ وہ آپ کا جو غلام ہے اس کی بیوی ہے۔ تو اس نے اپنے اس غلام کو بلایا اور بلا کر اسے ایک خط دیا، اسے کہا کہ یہ خط فلاں ملک جاؤ، اس کے بادشاہ کو یہ خط دینا اور پھر اس سے پیغام واپس لے کر آنا۔ تو اس غلام نے بادشاہ سے وہ خط لیا اور اپنے کمرے میں گیا، خط کو تکیے کے نیچے رکھا اور صبح اٹھا، اپنا گھوڑا تیار کیا اور رستے کا جو ساز و سامان چاہیے تھا وہ لیا تو سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ تو بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ اس کا غلام سفر کے لیے روانہ ہو گیا ہے تو بادشاہ نے کیا کیا کہ اپنا بھیس بدلا اور اپنے اس غلام کے گھر پہنچا، غلط نیت کے ساتھ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو اس عورت نے پوچھا کون؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کے شوہر کا آقا ہوں، بادشاہ ہوں۔ تو اس عورت نے دروازہ کھول دیا تو بادشاہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور بیٹھ گیا۔ تو اس عورت نے بادشاہ سے آنے کی وجہ پوچھی کہ آپ میرے گھر میں کیسے آئے، میرا شوہر تو گھر پر نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کے گھر مہمان آیا ہوں۔ جب اس عورت نے اتنی بات سنی تو وہ کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کا یہاں مہمان ٹھہرنا مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا۔ تو بادشاہ نے جب اپنی ہوس مٹانی چاہی تو اس عورت نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ شیر جتنا بھی بھوکا ہو وہ مردار گوشت نہیں کھاتا، لیکن تم تو اس شیر سے بھی گئے گزرے نکلے، تم اپنے پالتو کتے کے برتن میں کھانے کے لیے آ گئے۔ جب اس نیک عورت نے یہ باتیں کہیں تو بادشاہ اٹھا اور غصے سے چل دیا۔ تو جلدی سے اس بادشاہ کا قیمتی رومال اس غلام کے گھر رہ گیا۔ جب اس غلام نے جو سفر کے لیے نکلا تھا شہر سے تھوڑا دور پہنچا تو اسے یاد آیا میں تو وہ خط گھر ہی بھول آیا جو بادشاہ نے مجھے دیا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا خط اٹھانے لگا تکیے کے نیچے سے، کیا دیکھتا ہے کہ وہ بادشاہ کا قیمتی رومال چارپائی کے اوپر پڑا ہے۔ تو وہ دیکھ کر چکرا گیا۔ خیر وہ بادشاہ کے حکم کے مطابق اس ملک میں پہنچا، وہاں سے وہ رکا دیا، خط دیا اور اس سے واپس پیغام لیا، بادشاہ کے دربار میں واپس آیا۔ جب واپس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر کچھ اشرفیاں دی
تو وہ لے کر بازار گیا، وہاں اس نے کچھ نئے کپڑے خریدے، کچھ تحفے طائف خریدے، وہ لے کر اپنے گھر آیا۔ اپنی بیوی سے غصے نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنی بیوی کو وہ تحفے طائف دیے، اسے کہا کہ یہ مجھے بادشاہ نے کچھ پیسے دیے تھے، اس کے بدلے میں یہ میں خرید لایا، چلو میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اس کی بیوی تیار ہوئی، اسے ماں باپ کے گھر چھوڑ آیا۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد اس کے سالے آئے اس آدمی کے پاس، اسے آ کر کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے، تو ہماری بہن کو کس لیے گھر میں چھوڑ آیا، اور وجہ بیان کرے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تمام حق ادا کر دیے، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں اب اسے واپس نہیں لے کر آنا چاہتا۔ تو اس کے بھائیوں نے کہا کہ وجہ بیان کرے، ورنہ ہم یہ فیصلہ قاضی کی عدالت میں پہنچائیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ پہنچا دیں۔ جب قاضی کے پاس وہ فیصلہ پہنچا، جیسے وہ عورت نیک تھی، ان کے بھائی بھی نیک تھے، اور شوہر بھی نیک آدمی تھا غلام۔ تو جو قاضی تھا وہ بادشاہ کے دربار میں موجود تھا، فیصلہ وہاں شروع ہوا۔ تو ان دونوں بھائیوں نے بادشاہ کے سامنے یہ فیصلہ رکھا کہ اس شخص کو ہم نے ایک قیمتی ہرا بھرا پھلوں سے بھرا ہوا باغ دیا، اور اس شخص نے کیا کیا، اس باغ کے پھل اتار لیے، پیڑ بھی کاٹ دیے، اور ہرا بھرا جو باغ تھا اس نے وہ اجاڑ کر ہمیں واپس دے دیا۔ تو اس غلام نوجوان نے کہا کہ قاضی صاحب، میں نے انہیں باغ واپس کیا ہے، اسی حالت میں کیا ہے جس حالت میں میں نے ان سے لیا تھا، اس میں کوئی میں نے پیڑ نہیں کاٹا، ہرا بھرا باغ میں نے انہیں واپس کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ انہیں بیان کرنا پڑے گا کہ وہ کس لیے ہمیں باغ واپس کر رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے پوچھا بتاؤ تم وہ باغ کس لیے واپس کر رہے ہو؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں جب اپنے باغ میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے باغ میں شیر کے پنجے لگے ہوئے ہیں، تو میں اس وجہ سے ڈر گیا، میں اب باغ میں داخل نہیں ہونا چاہتا، میں انہیں باغ واپس کرتا ہوں کہ وہ شیر مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو بادشاہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو بادشاہ بولا کہ اے میرے غلام، تم باغ انہیں واپس نہ کرو، بلکہ اپنے باغ میں جاؤ، میں اس بات کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، اس نے تمہارے باغ میں کوئی نقصان نہیں کیا، اور اب کے بعد بھی وہ نہیں آئے گا۔ تمہارے گھر کا جو تمہارے باغ کا جو دروازہ ہے اور دیواریں ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، انہوں نے کوئی باغ کو نقصان نہیں پہنچانے دیا، اس لیے میں ضمانت دیتا ہوں کہ باغ میں شیر آیا تھا، غلط ارادے کے ساتھ آیا تھا، لیکن اس نے کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ تیرے باغ کی دیواروں نے اس شیر کو مایوس کر دیا، وہ مایوسی کی حالت میں واپس چلا گیا۔ جب اتنی بات بادشاہ نے کہی تو وہ غلام سمجھ گیا کہ میری بیوی بے گناہ ہے، کوئی اس میں عیب نہیں، تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں بادشاہ کی بات پر اعتبار کرتا ہوں، میں باغ اپنا واپس لیتا ہوں۔ تو دوستو وہ عدالت ختم ہوئی، وہ اپنے سالوں کے ساتھ گیا اور اپنی بیوی کو گھر میں واپس لے کر آیا، اور پھر ان کا گھر اسی طرح ہنستا بستا رہا۔ تو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ انسان کے ہنستے بستے باغ کو اجاڑ دیتی ہیں، اس لیے میاں اور بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، اگر ان میں غلط فہمیاں آ جائیں تو وہ گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسا فیصلہ کریں تو سوچ سمجھ کر کریں اور رائے لے لیں، بلکہ غلط فہمی میں نہ رہ جائیں۔ اگر وہ غلام بھی غلط فہمی میں فیصلہ دے دیتا، طلاق دے دیتا، تو وہ گھر اجڑ جانا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وہ گھر بچا لیا۔ تو اس لیے راوی لکھتا ہے کہ جب انسان آپ پاک دامن ہو، پاک ہو، تو پھر اسے گھر والے بھی پاک ملتے ہیں۔ جب تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کی حفاظت فرشتوں کے ذمہ کرا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کا خود ذمہ لے لیتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، اپنی نگاہ کو پاک رکھتا ہے۔ تو اس لیے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھروں میں غلط فہمیاں اور شک کی جو بنیاد ہے وہ نہ ڈالیں۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ خود ہی حل کریں۔ اور دیکھو کتنے اچھے طریقے سے ان کے بھائیوں نے قاضی کے سامنے مسئلہ بیان کیا۔ نہ قاضی کو پتہ چلا کہ یہ ان کے میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہے، قاضی نے بھی یہی سمجھا کہ کوئی باغ کا مسئلہ ہے، اور دربار میں جتنے بھی لوگ تھے کسی کو بھی یہ نہیں علم ہوا کہ یہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان مسئلہ ہے۔ صرف اور صرف بادشاہ کو پتہ تھا، اس لیے کہ وہ اس کے گھر گیا تھا، یا ان دونوں بھائیوں کو پتہ تھا، یا اس غلام کو پتہ تھا، اس لیے یہ جو معاملہ تھا یہ گھر کا گھر میں ہی حل ہو گیا۔ اسی طرح کا جو معاملہ ہے وہ گھر میں حل کریں۔ لوگوں کے سامنے، عدالتوں کے سامنے بیان کرنے سے دونوں گھروں کی عزت آبرو تباہ ہو جاتی ہے، اس لیے ان باتوں سے پرہیز کریں۔ اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شک اور اس جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، غلط فہمی جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور درود و سلام اس آخر الزمان نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور تمام دعائیں والدین کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ جل شانہ انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات کی بلندی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔